شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ جی سائفر لہرانے کے وقت سے لے کے اب تک کا جو سارا کوٹ ان کوٹ گند وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صاف کیا، اور ظاہر ہے کہ آج جو ہمارے تعلقات ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کبھی واشنگٹن ٹائمز لکھتا ہے، کبھی آپ یہ دیکھیں کہ برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز کی جانب سے لکھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کی ضرورت ہے یہاں پر حکومت کو؟ دیکھیں ایسے تو ہم بھی کہیں گے کہ ان کے 35 سال کا گن ہم نے صاف کیا. یہ تو باتیں ہیں نا. ایک روپے عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی چیز میں کمی آئی ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں 5% پہ ہم مہنگائی لے کر آئے ہیں، تو کیا چینی سستی ہوئی ہے؟ آٹا سستا ہوا ہے؟ ہمارے دور کی قیمت دیکھیں اور ان کے دور کی دیکھیں، کیا لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ویسے ہی مطلب شوکت صاحب آن اے لائٹر نوٹ، اچھا میں نے یہ بات اٹھائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے، لیکن میں ایک چیز بتاؤں کہ آپ کے دور کا میں حوالہ دوں اور اس کے بعد ان کا جو 2013 آنورڈز کا دور تھا اس کا حوالہ دوں تو وہاں پر چیزیں پھر بہتر ہوں گی. پھر پیپلز پارٹی کہے گی کہ جی 2008 سے 2013 تک جو ہمارا دور تھا وہ بہتر تھا. تو یہ تو مطلب یہ کہ اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. لیکن دیکھیں میری بات نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جس وقت ہماری حکومت ختم کی گئی تو اس وقت جو ہے نا 12% مہنگائی تھی، اور جیسے ہی ختم ہوئی 38% پر لے کر گئے. یہ پھر اپنی ہی مہنگائی کو نیچے لا کر یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے مہنگائی نیچے لے آئی. ہمارے دور دیکھیں ہم تو 1800 روپے 1300 روپے 20 کلو آٹا تھا، آج ہم 2200 کا لے رہے ہیں. تو یہ کون سی ترقی ہم نے کر لی ہے؟ دوسری بات یہ کہ عمران اسماعیل صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن دیکھیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کسی لیڈرشپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہے کہ جی وہ نابالغ لیڈرشپ کے ہاتھوں میں چلی گئی یہ پارٹی، اس طرح کہنا ظلم ہے، زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے. میرے خیال میں ان کا مخاطب آپ نہیں تھے، یہ شاید جو ابھی مرکزی قیادت ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہماری لیڈرشپ دیکھیں نا مشکل وقت میں کھڑی رہی ہے اور آج تک کھڑی ہے، تو وہ اس کو میں نابالغ نہیں کہہ سکتا ہوں. وہی لوگ ہیں جو ملک کے لیے سوچ رہے ہیں. دیکھیں جتنا بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ جتنا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان سب کے باوجود کہ ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے کہتے ہیں پرامن احتجاج کرو ہم اجازت دیں گے، وہاں 40 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان پہ بوجھ بنتا ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہو جاتا ہے. تو دیکھیں ہم پھر بھی مطلب کتنا وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ دیکھیں اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر آپ بیٹھ کے مسئلہ حل کریں گے. آپ ہوا میں مسئلے حل نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے. عمران خان تو جیل میں ہے، اب لیڈرشپ تو یہی ہے. تو آئی تھنک کہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہم پرائم منسٹر جب یہ اتنی بڑی آفر دیتا ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں تو پھر اپنے وزراء کو بھی شٹ اپ کال دیں نا، کہ وہ ٹی وی پہ ادھر ادھر جو بیانات دیتے ہیں وہ تو مذاکرات کے نہیں ہے نا، وہ تو ماحول خراب کرنے کے ہیں. تو یہ پھر اوپر سے نیچے اس طرح ہونا چاہیے نا. آپ نے مذاکرات کرنے اس کے لیے ماحول بنائے. وہ تو مجھے لگتا ہے شوکت یوسف زئی صاحب کہ ہمارا ملک معیشت خراب وہ تو لگتا ہے کہ شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہے، خراب ہو رہی ہے، لوگوں کو مشکلات ہیں. میں ذرا جواب لے لوں عمران اسماعیل صاحب سے. ہم سب کو احساس ہے. ٹھیک ہے. بلال صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ آپ نے گفتگو سنی، ایک سابقہ پی ٹی آئی جو کہ اب پی ٹی آئی میں اور حکومت کے درمیان معاملات بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، دوسرا شوکت یوسف زئی صاحب ظاہر ہے کہ پرانے ورکر ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ نے مذاکرات کرنے پی ٹی آئی سے تو آپ کی نظریں کس کی طرف جاتی ہے؟ ایک نمبر 1 ان کے سوشل میڈیا کی طرف جو ہر کسی کو بیش کرتا ہے، علیمہ خان کی طرف جن کے پاس کہا جاتا ہے کہ اب کنجی ہے پی ٹی آئی کی، کے پی کی حکومت کی طرف، علامہ ناصر عباس کی طرف، محمود خان اچکزئی کی طرف، سلمان اکرم راجہ کی طرف، یا پھر اور کون رہ جائے بیرسٹر گوہر، کس کی طرف آپ کی نظریں جاتی ہیں؟ سر اچھا سوال ہے اور کریٹیکل سوال ہے، کیونکہ بنیادی بات پتہ کیا ہے جی. دیکھیے ان میں سے کوئی بھی شخص نہیں، آپ کے سوال کا جواب یہ. اچھا بنیادی بات تو یہ ہے، میں دے سکتا ہوں. اچھا میں آتا ہوں کی طرف. بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو ڈیالیا میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو عمران اسماعیل صاحب بھی کہتے ہیں میرا لیڈر ہے، شوکت یوسف زئی صاحب بھی کہتے ہیں میرا لیڈر ہے. یہ جتنی مرضی نرم باتیں کر لیں، اگر وہ بندہ زہر اگل رہا ہو، اس بندے کا 10 دن پہلے کا آپ ٹویٹ اٹھا لیں. اگر آپ نے اپنے فوج کے سربراہ کے خلاف مطلب کہ وہ زبان ایسی ہے جو آپ شاید چلانا نہ چاہیں، پھر سے وہ ٹویٹ نہیں آپ چلا سکتے عمران خان کا، اتنا وہ خراب ٹویٹ ہے. اگر آپ نے افغانستان اور دہشت گردی کے متعلق وہ زبان استعمال کرنی ہے اس ٹویٹ کے اندر
جو کہ ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے, جو ملک کا دشمن استعمال کرتا ہے. آنےسٹلی مجھے یہ اب کہنے میں کوئی قطرات نہیں ہے. آپ مجھے کہہ دیجئے پاکستان کا کون سا دوست یا محب وطن وہ زبان استعمال کر سکتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ کہنا کہ جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے, یا کہنا کہ دہشت گردی کی ذمہ داری آپ اپنی افواج کے ساتھ نتھی کریں. یہ معذرت کے ساتھ ناقابل قبول ہے. آپ بات کرتے ہیں, یہ تو شہباز شریف صاحب نے, عمران اسماعیل صاحب نے ورڈ یوز کیا گریس, میں ان کے ورڈ سے اگری کرتا ہوں. یہ تو شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم گریس ہے کہ اس سب کے باوجود آج انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے. ورنہ مطالبہ تو یہ بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ آپ اس ٹویٹ کی پی ٹی آئی پوری معافی مانگے اور وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروائیں, اور وہ شخص اڈیالہ کے اندر, یا آپ اپنے آپ کو واضح کریں کہ آپ اس ٹویٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں. ایک طرف وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ باتیں کر رہے ہیں. میرے نزدیک تو یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں چل سکتی. دیکھیے یہ نہایت خطرناک بات ہے. آپ بے شک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہی ہے, کس طرح وہ ٹویٹ جسٹیفائی ہو سکتا ہے, تو اس کے اندر بنیادی طور پر میرے نزدیک آپ کو بھی اپنی طرف سے یہ چیزیں واضح کرنی پڑیں گی, کیونکہ سیاست اپنی جگہ, مگر یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بار بار اس طرح بات مناسب نہیں. شوکت صاحب, واٹس دا وے آؤٹ سر ایٹ دی اینڈ؟ دیکھیں وے آؤٹ تو دیکھیں نا, اب یہ فوج کی چھتری اپنے اوپر سے ہٹا کے نا قومی ایشوز کے اوپر آئے. فوج ہماری بھی ہے, ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں. یہ ہر بار فوج اور پی ٹی آئی کو ٹکرانے سر آپ کہہ رہے ہیں احترام کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں جو ٹویٹ ہوا اس پہ شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ جی وی اون ایوری تھنگ. ان کو ایک منٹ میں اپنے مجھ سے بات کرنا سے پوچھ لیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں حکومت تو آپ چلا نہیں سکے ہیں. آپ کی جو 3 سال کی پرفارمنس ہے, آپ کچھ کہنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ نے پی آئی اے کو نشکاری کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں, جو اتنا بڑا پیسہ آپ نے لے لیا, قرضہ بھی لے لیا اور ابھی مزید قسطیں بھی لے رہے ہیں, تو آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا نا. اچھا, تو اس لیے آپ بار بار آپ جو بھی بات ہوتی ہے فوج کو بیچ میں لے آتے ہیں. حالانکہ میں یقینی طور پہ کہتا ہوں کہ عمران خان فوج کے بڑا احترام کرتا ہے. اچھا, اور میں بھی کرتا ہوں, ہماری پوری پارٹی کرتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کے چکر میں, اس میں آپ کی خیر ہے. اللہ تو میں یہ سازش آپ کی کامیاب نہیں ہوگی. اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو ڈرامہ نہ کریں. اچھا ٹھیک, مذاکرات کے لیے ماحول بنائیں. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ آ کے اور پھر عمران خان کو آپ کہیں کہ جی آپ جیل میں رہیں, آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی, آپ کو کوئی اخبار نہیں ملے گا, آپ کو کوئی ٹی وی نہیں ملے گا, پھر آپ کہیں جی آپ اچھی باتیں کریں.